آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے۔ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ایک بہت بڑی تقریر لے کر آیا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ ایک ایسا حادثہ، جب آپ عمرہ کے لیے گئے تو ایک ٹیکسی والے نے مفتی سلمان اظہری کو اپنی ٹیکسی سے اتار دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کچھ ویڈیو کو لے کر معاملہ ہوا۔ آئیے ہم آپ کو مفتی سلمان اظہری کی یہ ویڈیو پوری سناتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسی سے عرب میں ٹیکسی والے نے کیوں اتارا، اس کی وجہ کیا تھی۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنا مشورہ ضرور دیں۔ کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات۔ آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے۔ جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے؟ پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہے ویسے ہے، بڑے ہیں، عالم ہے، وہ ہے، تعریف۔ میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو؟ ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی۔ انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے۔ تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے۔ میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی، میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی۔ میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو۔ پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا۔ بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی، اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے۔ ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں۔ مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں
ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے۔ اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا۔ جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے، وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے، وہاں کے عیسائیوں یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے۔ سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے، لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی، اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا۔ پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے، کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا۔ اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی۔ غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے۔ کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا۔ رسی پکڑ کر چل رہے ہیں، اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے۔ سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے، پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین۔ دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا۔ کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں۔ لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے۔ انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے۔ یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے، سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے۔ حجاز اور نجد دو علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا، پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر، 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے، اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا، روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی۔
اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے. اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے. ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک شام مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ملک شام میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون رات کو اپنی بیٹی سے کہتی ہے دودھ میں پانی ملا کر کے بیچو تو تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. بیٹی کہتی اماں عمر ابن خطاب کا دور ہے. کہاں ہے؟ مدینے میں بیٹھے ہوئے. اور لوگوں کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی چاہ ہزاروں میل دور پر بھی ہے. تو حضرت عمر اس دن اعلان کرتے ہیں آج جو بچپن میں 2 بکریوں کو نہیں سنبھال سکتا تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو تنہا چلاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے چلاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام عمر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. کل ملا کر کے ایک ہی نقطہ ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اگر حضور ہمارے ہو گئے تو پھر بچا کیا ہے؟ اسی لیے صحابہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ سارے زخم کھاتے تھے, مصیبتیں اٹھاتے تھے, اور پھر مسکرا کر کے حضور سے کہتے تھے ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے یا رسول اللہ, ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. صحابہ کرام بھی بڑے عقل کے ساتھ بڑے عشق کے ساتھ مانگتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی سے کہتے کچھ چاہیے کچھ مانگنا ہے تو ان کا سلیقہ بھی تو دیکھو میرے عزیزوں. تمہیں اگر آپشن دے دیا جائے تو جلدی سے کیا مانگو؟ ہر ایک کے اپنے مسئلے ہیں, ہر ایک کے مسئلے. جو جس مسئلے میں الجھا ہوا ہے وہی مانگ لے گا. ارے نوکری نہیں لگتی, 2 سال سے بھٹک رہا ہوں, نوکری مل جائے. کسی کو چھوکری نہیں ملتی, وہ مانگ رہا ہے. یا جو چاہیے وہ نہیں ملتی, وہ مانگ رہا ہے. اسی میں ساری دنیا تمہاری, سارے عقل اسی کے اندر دنیا مانگنے کے لیے. اور 4 دن کی عیاشی ہے, اس کے بعد پھر پرانی ہو جاتی ہے. جس چیز کی بیس دنیاوی محبت پر ہوتی ہے یاد رکھنا وہ بہت جلدی پرانی ہوتی, اس سے محبت بھی قائم نہیں رہ پاتی. اور جس چیز کی ابتدا اللہ کی رضا پر ہوتی ہے وہ دنیا میں بھی سلامت رہتی ہے, آخرت میں بھی سلامت رہتی, وہ اللہ محفوظ رکھتا ہے. اور صحابہ کیا مانگتے تھے؟ ایک صحابی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تہجد کے وقت وضو کرا رہے ہیں. حضور نے خوش ہو کر کے پوچھا کہ کچھ مانگنا ہے تمہیں, کچھ چاہیے؟ آپ سوچو مالک جنت جب یہ پوچھ رہا ہو کچھ چاہیے تمہیں, کچھ مانگنا ہے. صحابی رسول نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اتنا چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ہم نشین بن جاؤں. آپ چاہیے بس, آپ کا ساتھ آپ ہوں بس میرے لیے. حضور نے فرمایا وضو کرتے ہوئے اب غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی کچھ اور چاہیے؟ یہ کون کہتا ہے جو پہلا دے چکا ہو تبھی دوسرا پوچھتا ہے. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہے بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں, جسے جو چاہے عطا. ارے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ کہا ہے میرے مرشد نے, وہ دم میں جو چاہے جسے چاہے فرما روا کر دے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق یہ کہا. سنو, حضور نے دوسری بار کہا کچھ اور چاہیے. اس صحابی نے اب یہ سوچنا تھا کہ ایک چیز تو مانگا اور حضور نے دیا ہوگا, اب دوسرا بھی کچھ مانگ لوں, دوسرا کچھ اور, ماں باپ رشتہ دار بیوی بچے ان کے لیے بھی کچھ مانگ لوں. نہیں, وہ صحابی ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بار آپ آپشن دے رہے, پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. حضور نے فرمایا اب غیر ذالک, اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے؟ یہاں دینے پر وہ نبی مختار اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں,
लब वाह हैं आंखें हैं बंद फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। शेर समझ में आया? ये आला हज़रत का शेर है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, जितना मांगोगे सब पाओगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इसका मतलब क्या है? ला का मतलब अरबी में नहीं, नहीं मैं नहीं दूंगा, इसको क्या कहते हैं? ला। ला हुजूर की आदत है ही नहीं ला कहना। कभी हुजूर ला नहीं कहते, नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। और अगर, आला हज़रत भी कैसे इश्क रखते थे। यहां हुजूर की बारगाह में ला तो नहीं कहा जाता और ये भी नहीं कहा जाता अगर तू कहेगा ये तो दूंगा, अगर तू ऐसा बनेगा तो दूंगा। हुजूर अगर पे देते ही नहीं। वहां जो आया जिस तरह मांगा भर भर झोली दे दी गई। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अब सोचो, वो सहाबी को तीसरा ऑप्शन मिला है, अब भी तो कुछ और मांग सकते थे। तीसरी बार उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मुराफक़तक फिल जन्नह, जन्नत में आपका साथ चाहिए। क्योंकि वो सहाबी जानते हैं तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। अगर हुजूर को मांग लिया है, हुजूर का साथ मांग लिया, तो सारी चीजें तो अल्लाह यूं ही दे देगा, सदक़े में सब आ जाएंगी। ये मांगना वो मांगना फला मांगना क्या जरूरत है? नबी जब किसी का हो जाए तो फिर कायनात उसकी है। नबी मुख्तार कुल है। सहाबा ने ये सलीका दिखाया हमें, वो हुजूर का साथ करते थे। पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस में कब्र जाते तो दो फरिश्ते आते, मुनकर नकीर, नीली आंखों वाले काले चेहरे वाले, झिझोड़ कर सवाल करते तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और हुजूर को दिखाकर पूछते इनके बारे में क्या कहता था। तो वो बहुत सख्त वक्त होगा, मुनकर नकीर जब सवाल कर रहे होंगे, बहुत सारे तो टाइम टाइम फिश हो जाएंगे। हाँ ये बात याद रखो, सवालात आज सबको पता है, कब्र में जाने के बाद भूल भी जाएंगे। वही याद रखेगा जिस पर मेरे मौला का फजल होगा। हाँ मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अपोजिशन वाले भूल जाओगे। हाँ दो चीजों में तो बोल सकते हो, दो चीजों में तो बोल सकते हो, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह, वो भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे। तुम्हारा दीन क्या है? फख्र से बोलेंगे मेरा दीन इस्लाम है। जब हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, और फरिश्ते भी सवाल का देखो वहां पर एकदम टाइप ही बदल गया है, अंदाज बदल गया है। दो सवालों में तो फरिश्ते पूछ रहे हैं तेरा रब कौन है, कौन था नहीं पूछा। क्या पूछा? कौन है, तो कहते मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा भी फरिश्तों ने यही पूछा तेरा दीन क्या था, नहीं तेरा दीन क्या था नहीं पूछा, तेरा दीन क्या है, तो बोलता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन तीसरे पे आकर फरिश्ते बदल देते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछते हैं ये कौन है, नहीं इनके बारे में क्या कहता था। बदल गया सवाल। अगर फरिश्ते वहां भी ये पूछते ये कौन है, तो सब बोलते अब तो देखना है क्या यहां पर कोई मजाक बोलेगा, हर कोई बोलेगा। लेकिन फरिश्ते वो नहीं पूछ रहे ये कौन है, बल्कि ये पूछते इनके बारे में क्या कहता था। यही कहेगा कि इनको पीठ पीछे का इल्म नहीं था, यही कहेगा जो आज चीमी गोइयां करता रहता है, दलीलें कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है। मेरे अजीजों इसीलिए दामन थाम लो आला हजरत का। कब्र के सवालात भी पक्के तुम्हारी गुट्ठी में पिला करके गया बरेली का आशिक। जब फरिश्ते ये पूछेंगे क्या कहता था, तुम्हारे पास इतने अल्फाज हैं क्या क्या नहीं कहोगे। मैं तो ये कहता था सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा में जाने। और इतना ही नहीं कहते थे फरिश्तों, सुनो और हम क्या कहते थे, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला,
हाँ बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। फरिश्तों रुको, हम ये भी कहते थे इनके बारे में, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे, मकीन व मकान, चुनीन व चुना, बने दो जहां। अरे हम तो इनके बारे में ये भी कहते थे, दहन में जुबान, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सदका है बरेली वाले इश्क का। मेरे अजीजों, यहाँ ये जो सवालात का जो सेशन चला, अब सुनो, हुजूर पाक, मैं जो बात कह रहा था उसको कंप्लीट कर देता हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुजूर ने फरमाया, तुम क्या कहोगे उमर जब फरिश्ते सवाल करेंगे, तुम क्या जवाब दोगे? ये बड़ा अहम सवाल है ना। हज़रत उमर कहते हैं ये तो बड़ा सख्त मसला होगा, 3 सवालों का जवाब देना। लेकिन वो पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, पहले आप मुझे ये बताएं कि आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मेरे मरने के बाद कब्र में भी ये मोहब्बत सलामत रहेगी? कैसा सवाल है। हज़रत उमर ने हुजूर से पूछा, मेरे आका ने फरमाया, हाँ उमर, दुनिया वालों की मोहब्बत मौत तक ख़त्म हो जाती है, मुझसे जो मोहब्बत करता है वो हश्र तक भी बाकी रहती है।